إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کی اس میں تلقین فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے اللہ کا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال اور دولت ہو، لباس اچھا ہے، مکان اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، یقیناً یہ زینت ہے، خوبصورتی ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور بیٹے بھی زینت ہیں۔ بیٹوں کا اس لیے خاص طریقے سے ذکر کیا گیا کہ عرب والوں کو بیٹیاں حد درجہ ناپسند تھی، جیسے کہ آج کل بھی اس دور میں بھی اگر کسی کے گھر میں 2-3 بیٹی لگاتار ہو گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کتنے نادان ناعقبت اندیش تو ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو طلاق تک دے ڈالتے ہیں یا دینے کی دھمکی دیتے ہیں کہ اب کی بار اگر بیٹی پیدا ہوئی، چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو تم کو طلاق دے دیں گے۔ جیسے لگتا ہے کہ بیٹی بیٹا پیدا کرنے میں عورت کو دخل ہے۔ تو لوگ آج اسی جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں، جہاں لوگ بیٹی کو معیوب سمجھتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو شرم و ندامت کی خاطر وہ چھپا چھپا پھرتا تھا اور اس دھن میں رہتا تھا کہ کب موقع ملے اور بیٹی کو لے جا کر زندہ دفن کرائے۔ قرآن نے بڑا ہی عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، اے فلاں بھائی آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کی بیٹی کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، نواسی پیدا ہوئی ہے آپ، مثال کے طور پر، ظل وجہ مسودن، تو اس کا چہرہ غم کے مارے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی وہ رنج و ملال سے کالا ہو جاتا ہے اور دل اس کا غیظ و غضب سے اور تکلیف سے بھر جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ جو غلط اور خراب جو خوشخبری اس کو سنائی گئی اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تانا دیں گے، ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ سوچتا ہے کہ ایمسکہ علی ہون، اپنے جی میں سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو رکھیں، ام یدسہ فی التراب، یا جا کے مٹی میں دبا آئیں۔ یعنی خوش دلی سے رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ دو ہی آپشن ہے، دو ہی راہ اس کے سامنے، یا تو زندگی بھر ذلت سہ کر کے اس کو پالے پوسے جوان کرے اور اس کی شادی کرے اور زندگی بھر ذلت کا احساس کرتا رہے، یا پھر اگر اس ذلت سے چھٹکارا چاہتا ہے تو قساوت قلبی کا مظاہرہ کرے، سنگ دلی کا، اور جا کر کے اس معصوم بچی کو زندہ درگور کرائے۔ خوش دلی سے پالنا نہیں چاہتا۔ ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ لوگ بیٹوں کے خواہش مند ہوتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی بیٹا پسند ہے نا، گود لے کر کے کھلا رہے ہیں دن بھر، لیکن وہی لڑکی اگر ہے تو اٹھایا اور پھر بستر پہ ڈال دیا، باہر لینا ہی جانا پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بنین، بیٹے، یہ بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ بیٹے والے ہیں آپ، کئی بیٹے ہیں آپ، آدمی ہیں، اگر آپ کے ساتھ مان لیجئے کہ 8-10 بیٹے کے باپ ہیں آپ، ماشاء اللہ، اگر گھر میں آپ مہمان نواز بھی ہیں، کوئی مہمان آیا ہے 2-4، تو
سب بیٹے کھڑے ہوئے ہیں باپ کے ساتھ، مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں، بیٹھا رہے ہیں، اور دسوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایک ساتھ لوگوں کو چائے دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کوئی پلیٹ بچھا رہا ہے، کوئی پلیٹ ڈال رہا ہے، کوئی سالن ڈال رہا ہے، کوئی ہاتھ دھلا رہا ہے، کوئی کچھ ہے۔ جب ماشاءاللہ کیا منظر رہتا ہے، گاڑی پر چڑھنے لگے، کہیں جانے لگے، کہیں سے آئے تو سارے دسوں بیٹے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دائیں سے پکڑ رہا ہے، کوئی بائیں سے پکڑ رہا ہے، آگے پیچھے، ابا ادھر ابا ادھر ابا ادھر، ظاہر ہے کہ بڑی خوبصورتی لگتی ہے۔ اور اس کے بعد معاملہ ختم، اس کے بعد کچھ نہیں۔ جو چیز باقی رہ جائے گی آپ کے ساتھ دنیا سے لے کر آخرت تک، اور ہمیشہ بڑھتی رہے گی اور ثواب کا ذریعہ بنتی رہے گی، اللہ کہتا ہے والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور اولاد، بیٹے، مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت تو ہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو پھل تم کو دنیا سے آخرت تک حاصل ہونے والا ہے، وہ باقیات صالحات ہے، یعنی وہ نیکیاں جو باقی رہ جائیں گی۔ باقیات صالحات میں وہ تمام نیکیاں داخل ہیں، وہ تمام عبادتیں داخل ہیں جو واجب بھی ہیں، جو مستحب بھی ہیں، فرض اور نفل سب داخل ہے۔ نماز سر فہرست ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقہ سے بھلی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرأت ہے، اور اسی طریقے سے صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ وہ جانور جو ہمارے زیر سایہ ہیں، ہمارے زیر اثر ہے، پالتو جانور جن کو ہم پالتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، بیمار ہو جائیں تو ان کا دوا علاج کرانا ہے، یہ ساری کچھ چیزیں الحمدللہ باقیات الصالحات کے اندر ہیں، جن کا ثواب آپ کو دنیا سے لے کر آخرت تک ملنے والا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے وہ خیر العمل اور اچھی آرزو کے اعتبار سے یہ چیزیں زیادہ اچھی۔ ہاں، مال اور اولاد، بیٹے دنیا کی زینت۔ ٹھیک اسی مضمون کو قرآن نے بیان کیا دوسری جگہ پر، زین للناس حب الشہوات، غور سے سنیے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے بیوی کی محبت، عورت کی محبت، بیٹے کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ اور خزانہ، سونا اور چاندی، اور گھوڑے جن پر نشان لگائے ہوئے کہ فلاں صاحب کا گھوڑا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھوڑے ہیں اس کے، اور چوپائے اور کھیتی باڑی، یہ سب جو دولت ہے، بیوی کی چاہت، بیٹے کی چاہت، سونا چاندی کی چاہت، کھیتی باڑی، جانور، مویشی، کار، بنگلہ، یہ سب کی خواہش انسان کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، اور یہ سب دنیا کی زینت ہے بس۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور جب پلٹو گے تو بہتر پلٹنا اللہ کی طرف ہے، بہتر انجام اللہ کی طرف ہے۔ آخرت کیسے بہتر ہوگی اس کی فکر کرنی چاہیے، یعنی جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں ان نعمتوں کا یوز اور استعمال آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی حقیقت جانتے ہیں کہ اسلام الحمدللہ مال جمع کرنے سے، مال کمانے سے ہم کو منع نہیں کرتا۔ بیٹا اگر کسی کے یہاں ہو، خوش نصیبی کی بات ہے، بیٹی ہو، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسلام شادی کی ترغیب دیتا ہے تاکہ اولاد ہو آپ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کریں، شادی کی ترغیب آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ شادی کے نتیجے میں انسان صاحب اولاد ہوتا ہے۔ اور مال کا کیا کہنا، مال پر تو انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، ایک طرح سے سمجھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مگر وہ مال سے پوری ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ بے وقوفوں کو جو پانی کی طرف پیسہ بہاتے ہیں ان کو پیسے نہ دو۔ جس پیسے کو، جس مال کو اللہ نے تمہاری زندگی اور تمہاری گزران کا سبب اور ذریعہ بنایا، اگر مال نہیں ہوگا تو تمہارا گزر بسر نہیں ہوگا، آسانی سے تم اپنی زندگی کے ضروریات مہیا نہیں کر سکتے، پریشان ہو سکتے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حلال کمانے میں بہت محنت پڑتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، تب وہ مال آتا ہے۔ اور اگر مال نہیں ہو تو ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ اپنے بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کریں گے؟ دوا علاج ان کا کیسے کریں گے؟ تو مال تو انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ بڑا خراب کب ہو جائے گا مال؟ جب مال کمانے کے چکر میں رات دن ایسا مال کے پیچھے دوڑنے لگے، بھاگنے لگے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو 5 وقت کی نماز بھی وقت پہ پڑھنی، ہم یہ بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہر عمل کا جواب ہم کو اللہ کو دینا ہے۔
مال کا ایک ایک کوڑی کا حساب اللہ لے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں خرچ کیا. جب تک یہ جواب اللہ کو نہ دے دیں گے آگے قدم نہیں ہمارا بڑھے گا. تو یہ مال ہمارا کہاں سے آ رہا ہے, کس ذریعے ہم کما رہے ہیں اور کس راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں, ایک ایک چیز کا حساب ہم کو اللہ کو دینا ہے. اگر اس احساس کے ساتھ اور حلال طریقے سے آپ مال کماویں, حلال راستے میں خرچ کریں, قسم اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام نے جو غربا اور مساکین تھے, اصحاب صفہ تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مالدار لوگ تو ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے, کیونکہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ایک عمل, ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 34ویں مرتبہ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ دینا, یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, کل ملا کے 100 ہوگا. یہ تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو سب کو مٹا دے گا اور تم مالداروں سے آگے نکل جاؤ گے. غور فرمائیے, تو غربا اور مساکین کے دلوں میں منافست کا جذبہ پیدا ہوا کہ کیسے ہم اپنے مالدار بھائیوں کی برابری کر سکیں یا ان سے آگے نکلیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا. پھر مالداروں نے بھی بعد میں وہ تسبیح کرنا شروع کر دیا تو ان کو پریشانی ہوئی کہ اب تو وہ بھی کرنے لگے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا فضل ہے جس کو بھی دے دے. بہرحال تو مال ایک نعمت ہے جو فقیر اور محتاج کے مقابلے میں مالدار کو اللہ نے دے رکھی ہے, وہ اس نعمت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے, غربا مساکین کو دیتا ہے, حاجت مندوں کو دیتا ہے, اور مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہے. کیونکہ وہ واجب اور فرض ہے وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے, لیکن صدقات و خیرات بھی کرتا ہے. ماشاءاللہ نیکیوں کا انبار وہ جمع کرتا ہے اللہ کے پاس. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ مال ہمارے لیے فتنہ کب بنتا ہے, ہماری ہلاکت کا ذریعہ کب بنتا ہے, جب ہم حلال حرام کی تمیز اٹھا بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے, بس مال آنا چاہیے. سودی کاروبار میں لوگ لپت ہوں گے, فائنانس سے کروائیں گے, سودی لون لیں گے, اس کو پیسے دیں گے, فکس ڈپوزٹ بینک میں کریں گے تاکہ وہ ڈبل ہو جائے, اور نہ جانے کتنے کتنے فنڈ ہیں, میوچول فنڈ اور کیا کیا فنڈ, وہ سب فنڈ لیں گے اور ایسے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کریں گے جو کاروبار جائز نہیں ہے, سودی لین دین پہ چل رہا ہے یا ناجائز اشیاء کی تجارت کر رہا ہے. پیسہ آنا چاہیے, مالدار بننے کی ہوس اتنی ہو جائے گی لوگوں کو, اور تجارت اور زراعت کے اندر ایسا مشغول ہوں گے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے لیکن جا رہے ہیں کودال لے کر کے کھیت میں, عصر کا وقت ہے نماز کی پرواہ نہیں, اچھا مغرب میں پڑھیں گے, دکانداری کا وقت ہے, بھی ہاٹ ہے, آج بھیڑ بھڑکا ہے, کیسے چھوڑ کے جائیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی, کیونکہ ان کی نظر آخرت پر ہے. جس دن اللہ کے خوف سے نگاہیں پتھرا جائیں گی اور لوگوں کے دل حلق پڑا جائیں گے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے انتہا روزی دیتا ہے, بے حساب روزی دیتا ہے. تو کبھی بھی ہم کو عبد الدینار عبد الدرہم نہیں بننا چاہیے, روپے پیسے کا بندہ نہیں بننا چاہیے. مال ضرور کمائیے اور حلال طریقے سے کمائیے, اور اس میں کوئی کوتاہی اور سستی مت کیجیے. حرام کی روٹی بیٹھ کر کے مت توڑیے, دوسرے کی کمائی پر بھروسہ مت کیجیے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں حلال طریقے سے کیجیے, بھیک منگی مت کیجیے, لوگوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرتے پھریے, بہانے سے چندہ خوری مت کیجیے. لیکن اللہ کے حق کو نہ بھولیے, عبادات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو, اور مال حلال طریقے سے کمائیے. اور اللہ جب مال دے تو اس کو ناجائز راستے میں خرچ مت کیجیے, تو الحمدللہ یہ مال آپ کے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, ایک کھجور کو اگر چیر کر کے خیرات کر سکتے ہو تو کرو, جہنم سے بچو گے. مال کی رٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ, ہائے میرا مال, ہائے میرا مال, یہ میرا مال, وہ میرا مال, وہ میرا مال, گناتے پھرتے ہیں اپنی دولت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اس کی دولت سے, ہر شخص کو اس کی دولت سے 3 ہی فائدہ ہے. ایک وہ جو وہ کھا کے ختم کر دے, آپ کی کمائی سے آپ کو وہی فائدہ ہے جو آپ کھا رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں, اور جو کپڑا پہن کر کے پرانا کر رہے ہیں, پھاڑ رہے ہیں, یہ آپ کو فائدہ ہے. اور ایک فائدہ وہ ہے جو بڑا فائدہ ہے, ہمیشہ کا فائدہ ہے, کہ جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر کے آخرت کا بینک بیلنس کر رہے ہیں. اور باقی جو مال ہے وہ تو آپ اس کو چھوڑ کے جانے والے, یا تو وہ مال آپ سے نکل جائے گا یا آپ اپنے پیچھے اولاد کے لیے چھوڑ جائیے گا, اور معلوم نہیں وہ اولاد اس مال کا کیا کرے گی, آپ کی گاڑی کمائی کو کس طریقے سے ہوا و ہوس کے اندر اڑا دے گی, عیاشی میں اڑا دے گی. تو اسی لیے عجیب بات ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم میں کا کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ سب کو اپنا مال پسند ہے۔ کہا نہیں، سب کو اپنے وارث کا مال پسند ہے الا من رحم اللہ۔ چاہتے ہو مال چھوڑ کے، بڑی دولت چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے جائیں، اچھا کھانا پینا پسند نہیں کرتے ہو، بخالت ہے تمہارے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آوے جہاں ہزاروں دے سکتے ہو وہاں 100 سینکڑا دے کر کے دامن بچا لیتے ہو، بچے کا کیا ہوگا، ہماری دولت ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ ہو جائے گا۔ اور یہ شیطان تم کو محتاجی کا خوف دلا کر کے صدقہ خیرات سے روکتا ہے، تو کیا فائدہ ہے اسے مال سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو تمہارا اپنا مال پسند ہوتا تو کھانے پینے میں بخالت نہ کرتے، صلاحیت کے مطابق کپڑا بھی پہنتے اور محتاجوں اور مسکینوں پر خرچہ بھی کرتے اور آخرت کے لیے بینک بیلنس جمع کرتے، لیکن یہ سب تو کچھ کڑوے نہیں کرتے ہو، اولاد کے لیے بچا کے رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ پسند ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی مال، لیکن یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو لے کر پلٹتا ہے، مائل ہوتا ہے، یا تو خیر کی طرف مائل ہو جائے یا شر کی طرف مائل ہو جائے۔ مال و دولت کی فراوانی یا تو آپ کو بڑا سخی بنا دے اللہ کے راستے میں، یا آپ کو بہت بڑا عیاش بنا دے۔ اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سریع الزوال ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی۔ وہی حال ہماری اولاد کا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جو اولاد سے محروم ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، دینیات پڑھاتا ہے، دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کرتا ہے تاکہ وہ دین کے اسلام کے فرائض کو جان سکے، اللہ اور اس کے رسول کے حق کو پہچان سکے، اسلام میں کیا حرام ہے کیا مکروہ ہے اس کو سمجھ سکے، کس کا کیا حق ہے، اللہ رسول کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ ان بنیادی باتوں کا علم اپنے بچوں کو اگر آپ دے کر جاتے ہیں یا دیتے ہیں، دلاتے ہیں، ان کو اچھے دینی اخلاق سے آپ آراستہ کرتے ہیں، اس کو ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر دیکھا کہ دینی تعلیم کی طرف میلان ہے تو ماشاءاللہ عالم فاضل بنایا، اور نہیں تو پھر جس لائن میں جانے والا ہے تو آپ انگریزی لائن سے اس کو پڑھا رہے ہیں، میٹرک آئی اے بی اے کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی تعلیم مکتب میں 2 4 5 سال کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ آپ نے اس کو ضرور دلائی کہ یہاں اس کو صحیح سے قرآن پڑھنا آ جائے، اردو پڑھنا آ جائے، اور دین کے مسائل سمجھ لے، اسلام کے فرائض و واجبات کو سمجھ لے، اسلام میں کیا حرام ہے ان چیزوں کو سمجھ لے، اللہ رسول کے حق کو، ماں باپ کے حق کو، رشتہ داروں کے حق کو پہچان لے۔ ماشاءاللہ اب یہ جو اس کا بچپن اس تربیت پر گزرا ہے اور آپ نے جو اس کے دل میں بیٹھایا ہے، یہ نقش کل حجر ہو جائے گا، پتھر پر لکیر کی طرح ہو جائے گا، اور آپ کا لڑکا انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ اس پر برابر رہی قائم تو وہ کالج میں جا کر کے بھی بگڑنے سے بچ جائے گا، بڑا ہونے کے بعد بھی نہیں بگڑے گا کیونکہ آپ نے اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کی۔ لیکن بچہ پیدا ہوا 3 سال کا ہوا، لے جا کر کے کانوینٹ کے اسکول میں بیٹھا دیا، ایسی جگہ بیٹھا دیا جہاں کو اس کو شروع سے ہی اس کے دماغ میں زہر ڈالا جاتا ہے، دین بیزاری ڈالی جاتی ہے، آزاد خیالی ڈالی جاتی ہے، دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے بچے سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ آپ نے تو ان بچوں کو ضائع کر دیا، ان کے بچپنے کو آپ نے ضائع کر دیا، وہ آپ کے بڑھاپے کو ضائع کر دیں گے، وہ آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ کی اس تعلیم کو فالو کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی تو یہ انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ اس کے منقطع ہو جاتا ہے، بند۔ اب 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، نفع بخش علم، قرآن و حدیث کا علم، ایسا کوئی علم جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور دنیا کو فائدہ مل رہا ہے، وہ علم جب تک باقی رہے گا آپ کو ثواب جاتا رہے گا۔ اور دوسری چیز صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لأبیہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ تو اولاد نیک ہوگی تو اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہوگا، اس کے بعد وہ نیک ہوگا تو اس کی خوشبو معاشرے کو ملے گی، مسلم امت کو، مسلم قوم کو ملے گی۔ لیکن اولاد اگر نیک ہے، تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے تو سب سے پہلے اس کا پھل آپ کھائیں گے۔ اس لیے اولاد کی تربیت پر توجہ دو۔ نسل ضائع ہو رہی ہے ہماری، بالغ بچے ہیں، آئی اے بی اے ایم اے ہیں، ان کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، ٹو کے پڑھتے ہیں یا آتا ہی نہیں ہے، اردو پڑھ نہیں سکتے، اپنا لٹریچر پڑھ نہیں سکتے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ہندی کے محتاج ہے، دوسری زبانوں کے محتاج ہے۔ جب تک عربی نہ آئے، اردو نہ آئے، ہم ڈائریکٹ کتابوں کا مطالعہ نہ کریں تو کیسے علم حاصل ہوگا؟ اسی طریقے سے جو مساجد میں دروس وغیرہ ہوتے ہوں آپ کے ہاں،
قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے اس میں لازماً شریک ہوئیے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کیجیے تاکہ آپ کو فائدہ ملے۔ بہرحال دنیا کی زندگی میرے بھائیو چند روزہ ہے، اور بڑی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے، اور اتنی واضح مثال دی ہے کہ ہر کوئی پڑھا لکھا اور جاہل سمجھ سکتا ہے۔ کہا کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ بارش کی طرح ہے۔ بارش کو دیکھتے ہو، جب بارش ہوتی ہے تو پودے لہلہا اٹھتے ہیں، بنجر زمین بھی لہلہا اٹھتی ہے، جو پودا ڈالو وہ درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، جو بیج ڈالو وہ پودا بن کر کے نکلتا ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں تمہاری، ہر طرف ہریالی ہے۔ اس وقت دیکھ لو کتنا اچھا منظر لگ رہا ہے، بارش کے نتیجے میں جو فصل تیار ہو رہی ہے ہماری کتنی اچھی لگ رہی ہے، ہری بھری۔ دنیا ایسی ہی ہری بھری ہے، زیب و زینت سے سجی ہوئی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ ہریالی کب تک؟ کچھ دنوں کے بعد فصل پک جائے گی، آپ اس کو کاٹو گے، اس کو مالش کرو گے، دھان گھر میں لے جاؤ گے، پوال کو بیچ دو گے، جلا دو گے، پھر سارا کھیت تمہارا بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا۔ یہی حال ہے تمہاری زندگی کی۔ جب تک ہے صحت، قوت ہے، پیسہ ہے، ہریالی ہے، پوچھو اس بیمار سے، بوڑھے سے جو اپاہج ہو گیا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، جو کھا نہیں سکتا، ہر طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دنیا اس کی اندھیری ہے، مرنے سے پہلے ہی وہ پریشان حال ہو گیا ہے، اجڑ گئی ہے اس کی زندگی۔ چند روزہ بہار ہے بس، یہ دنیا کیا چند روزہ بہار ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے تمہارے سامنے۔ اگر بڑھاپا مقدر ہے تو اس کو جھیلنا ہے، اور نہیں تو موت تو ہر متنفس کا مقدر ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ تو زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد قبر کی ایک لمبی زندگی ہوگی، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ کی ہوگی، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب وہاں آپ کو کہاں جانا ہے، کس ٹھکانے پر جانا ہے، برے ٹھکانے پر کہ اچھے ٹھکانے پر، جنت کو ٹھکانہ بنانا ہے کہ جہنم کو، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی، اپنی ذات سے، اپنی اولاد کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، جو صلاحیت، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے لیے استعمال کیجئے، دین کے لیے استعمال کیجئے، حلال طریقے سے کھائیے پیجئے، اولاد کو پڑھائیے لکھائیے، مال کمائیے، لیکن حلال طریقے سے، اور دین کے حساب پر نہیں، دین کو ضائع کر کے نہیں، دین کو برباد کر کے نہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو فتنہ نہ بنائے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ غور کیجیے گا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں تم کھڑے اترتے ہو کہ کھوٹے ثابت ہوتے ہو، مال اور اولاد کو صحیح یوز کرتے ہو کہ غلط استعمال کرتے ہو، اولاد کی تربیت کرتے ہو کہ اولاد کو ضائع اور برباد کرنا چاہتے ہو۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اگر اس مال کا صحیح یوز کیا، اولاد کی صحیح تربیت کی، تو انشاءاللہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے اللہ کے نزدیک اجر عظیم کا باعث ہوں گے، اور اگر نہیں تو تمہاری آخرت کو برباد کر دینے کے لیے کافی، تمہاری رسوائی اور ذلت کے لیے دنیا میں کافی ہے، آخرت کو برباد کرنے کے لیے تمہارے لیے کافی۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے مال کو، اولاد کو، اہل و عیال کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنائے۔ بزرگ اور دوست، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ایک دوسرا جز ہے جو موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن آج کل کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کہ فلسطین کے اندر جو ارض مقدسہ ہے، مقدس سرزمین ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں قیام کیا تھا، مکہ سے چلے تھے، جس کو زمینی سفر کہتے ہیں بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، گویا مسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کی جگہ ہے وہاں، اور وہاں براق کو باندھا آپ نے، اور حضرات انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور وہاں سے سیڑھی لائی گئی اور آسمان پر آپ نے آسمانی سیر کیا حضرت جبریل امین کے ساتھ، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو زمینی سفر مکہ سے شروع ہو کر اسراء معراج بیت المقدس پہ ختم ہوا، اور بیت المقدس سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی، وہ قبہ نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں ایک چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے قبہ، وہ قبہ نہیں ہے، اس کے دکن جانب ایک بڑی سی مسجد ہے جس میں تقریباً 5000 آدمی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، اور روم کا جو بادشاہ نصرانی تھا اس سے جب فتح لیا، قبضہ لیا، تو پوچھا کعب احبار سے، جو یہود کے بڑے عالم تھے، تابعی ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھا تھا، کیا کرے؟ کہا یہی قبہ میں۔ کہا کدھر مسجد بنائے؟ تو کہا قبہ کے پیچھے۔ تیرے اندر یہودیت کی خوبو ہے، میں اس کے آگے بناؤں گا، اس کے پیچھے نہیں بناؤں گا قبہ۔ وہ جو قبہ آپ دیکھ رہے ہیں جو سنہرا ہوتا ہے خوبصورت، وہ یہود کا قبلہ ہے، اس کے اندر یہودی نماز پڑھتے ہیں، اور عیسائی وہاں سے پورب رخ کرتے ہیں، وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور مسلمان اس قبے میں نماز نہیں پڑھتا جو آپ گول گنبد دیکھتے ہیں،
وہ اس کے آگے دکھن جانب جو بڑی سی مسجد ہے جو حضرت عمر فاروق نے بنائی، اس میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ یہودی چاہتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی زمین تو وہاں قبضہ کر ہی رکھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد جس کو حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی، وہ کئی مرتبہ بنائی گئی، توسیع اور ترمیم کا کام ہوا، اس کو ڈھا دیں، مسلمانوں کی اس مسجد کو وہاں سے ختم کر دیں، مسجد اقصیٰ کو جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی ہم بنا لیں، اس مسجد کو توڑ دیں کہ ہمیشہ فراق میں رہتے ہیں، اور جب مسلمان وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو دکھ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے آپ کہہ لیجیے یہ انگریز کی اولاد، یہ سب بسائے گئے ہیں، ان کو بسایا ہے برطانیہ نے، جب اس کا سامراج چل رہا تھا، دنیا کے چوتھائی حصے پر اس کی حکومت تھی، 3 حصہ پر تو پانی ہے، سب جگہ برطانیہ کا راج تھا۔ یہودی اتنی شرری قوم ہے کہ سب جگہ کے ملک کے لوگ پریشان تھے، چاہتے تھے یہ نکلے نکلے نکلے، تو کہاں جائے فلسطین میں، مسلمانوں کے گلے پر ڈال دو اس کو۔ تو خیر برطانیہ نے اسرائیل کی حکومت 14 مئی 1948 کو قائم کر دی اور پورا حوالے اس کو کر دیا، اور اس وقت سے یہ غاصب اس سے قبل سے بھی اور اس کے بعد بھی جو پہلے ہزاروں کی تعداد میں تھے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، اور دنیا کے مختلف حصوں سے یہ وہاں رخ کرنے لگے۔ اب ان کی آباد کاری کا مسئلہ تھا کہ یہ کہاں بسیں گے، تو فلسطینیوں کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اردن کی زمین کچھ لے لیا، کچھ ادھر سے مصر کی زمین لے لیا، کچھ شام کی زمین لے لیا، اور وہ جو مدینہ القدس ہے جس کے پوروی اور دکھنی جانب میں یہ پورا علاقہ ہے بہت لمبا چوڑا، جس کے اندر یہ قبہ صخرہ بھی ہے، مسجد مسلمانوں کی بھی ہے اور عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے، بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور فلسطینیوں کا جینا تو بھر کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری حقیقت اپنی جگہ ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کا تعلق مسجد اقصیٰ سے دین اور عقیدے کا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی جگہ ہے، وہاں سے معراج کا سفر ہوا ہے، وہاں نماز پڑھنے سے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے جو منسوخ ہو چکا ہے، اب قبلہ مسلمانوں کا کعبہ بن گیا، پہلے وہی قبلہ تھا۔ مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو 16-17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس ہی رہا، تو ظاہر ہے کہ یہ ظالم ہے، غاصب ہے اسرائیل۔ لیکن جنگ سے اس مسئلے کا حل ہے کیا؟ نہیں ہے اس مسئلے کا حل جنگ سے، مسئلے کا حل بات چیت سے، وارتا سے ہے۔ دنیا کی ساری قومیں، جتنے اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، اگر سب مخلص ہو کر کے، ایماندار ہو کر کے اگر اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ تم اپنی زمین پر واپس آ جاؤ، اور جو غاصبانہ قبضہ تم نے کیا ہے مسلمانوں کی زمین کیا، وہ واپس ان کو کرو، اور ایک آزاد ریاست اس کو تسلیم کر لیں، معاملہ ختم ہے، رہو تم بھی رہو ہم بھی رہیں، خود بھی جیو ہم کو بھی جینے دو۔ لیکن زمین کو ہتھیاتے جا رہے ہو، مارتے جا رہے ہو مسلمانوں کو، اور ایک طریقے سے غزہ پٹی کے اندر مسلمانوں کو تم نے ایک جیل کی طرح بند کر رکھا ہے، بڑی بڑی دیواریں سیمنٹ کی اور لوہے کی تم نے تیار کر دی ہے کہ یہ اس سے باہر نہ نکلیں اور یہ قبضہ نہ کریں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ شروع کیا ہے کس نے؟ حماس نے، جو وہاں کی جنگجو گروپ ہیں، وہ اصل میں اخوان المسلمین ہیں جو مصر میں ہیں، یہ ان کا کام ہی ہے مسلم ممالک کے اندر اتھل پتھل مچانا، اور یہ ڈیل ہوتے ہیں ایرانیوں سے، شیعوں سے، اس لیے شیعہ ان کو ایران سے کہتا ہے ہم اسلحہ دے رہے ہیں، ہم طاقت دے رہے ہیں، فوجی طاقت دے رہے ہیں، پیسے کی طاقت دے رہے ہیں، اور ادھر لبنان میں حزب اللہ آپ سن رہے ہوں گے، وہ بھی شیعہ ہے۔ کوئی سنی مسلمان یا کسی ملک سے اس نے سمجھوتا نہیں کیا، بات نہیں کیا، ایران نے دھمکایا ایسے وقت میں جبکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات امریکہ کے توسط سے حل ہو رہے تھے کہ دونوں میں ملاپ ہو جائے اور سعودی عرب اس کو تسلیم کرے اور اس کا سفارت خانہ کھلے ریاض کے اندر۔ تو سعودی شاہزادے نے یہ قید لگائی کہ اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطین کی زمین کو آزاد نہ کرو، جب تک مسجد اقصیٰ سے اپنا تسلط ختم نہ کرو، اور جب تک فلسطینی مسلمانوں کی مغصوبہ زمین کو تم واپس نہیں کر دیتے، اور جب تک پرامن ریاست کا قیام وہاں عمل میں نہیں آتا، اس وقت تک ہم اسرائیل سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ اور بات لائن پہ لگ رہی ہے، اور شہزادہ ولی عہد کہہ رہے ہیں کہ 1 انچ اس بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس بات سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ فلسطین کے معاملے میں سعودی عرب نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن حماس والوں نے مشورہ نہیں کیا عرب لیگ سے، اور اس وجہ سے کہ امریکہ کی کوشش سے اسرائیل، سعودی عرب اور عرب لیگ جب ایک ہو جائے گا تو یہ شیعہ مملکت جمہوریت جو ہے ایران، یہ الگ تھلگ پڑ جائے گی، امریکہ کے نشانے پر آئے گا۔ تو یہ سیاسی مفاد کی خاطر اس نے سوچا کہ اس
مصالحتی گفتگو کے درمیان ایک روڑا بن جائے، اور کہا حماس والے کو کہ جب وہ سویا رہے تو ترک حملہ کرو، اب 500 راکٹ گڑا دو ان کے اوپر اور پکڑ دھکڑ شروع کر دو، ہم تمہارے ساتھ۔ بزرگوں دوستو، ہمارے لیے تو سانپ چھچندر کا قصہ ہے، ہم اسرائیل کی حمایت نہیں کر سکتے، اور ہم یہ حماس کے بدماش جو شیعوں کے بھائی ہیں اور ان سے ڈیل ہوتے ہیں، ہم ان کی بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں بصمیم قلب کہ اے اللہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا، جو بھی اس میں رنگ بھر رہا ہے اور مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا جا رہا ہے، چاہے جو اس میں کھیل کھیل رہا ہو، اللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مقہور اور مظلوم ہوں اور ظالموں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے، اور فلسطین کی زمین کو اور ارض مقدسہ کو، بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العالمین یہود کے پنجہ ظلم و استبداد سے اللہ تعالیٰ نجات دے، آزاد فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے، اور جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، اسی لیے صرف دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور یہود کہ ظلم و تسلط کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور اسی طریقے سے شیعہ جو وہاں اپنی شیعیت کو گاڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فلسطین کو اور اس خطے کو، لبنان کو اور عراق کو اور مصر کو، سب کو شیعہ ملک بنا دیں، جیسا کہ یمن میں حوثیوں کا فتنہ ہے، اس طریقے سے وہ سب علاقے کو جو شیعہ چاہتے ہیں قبضہ کرنا اور وہ ادھم بازی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ہے مکہ مدینہ، کہ کس طریقے سے شیعہ مکہ مدینہ پر چڑھ دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی شر سے اور فتنے سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔